السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے قابل عزت بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کے امیہ حکمران مروان بن حکم کے خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے قلیب رکھا۔ قلیب نے بچپن میں اپنے خاندانی کام میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طائف میں بکریاں چرانا، پتھر لانا اور کنویں کھودنا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن کو حفظ بھی کر لیا، لیکن کون جانتا تھا کہ قلیب نام میں یہ لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بننے والا ہے۔ قلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور طائف کے نزدیک کوثر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنے لگے۔ 20 سال تک یہ طائف میں ایک مذہبی استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ بہت ہی فصیح و بلیغ مبلغ اور ماہر خطیب بن گیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کا کبھی بھی اس کام میں دل نہ لگا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کر کے ان پر اپنا دباؤ رکھے۔ حجاج بن یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا، اس کو یہ شعبہ پسند نہ تھا۔ ایک دن اس نے طائف کو خیر آباد کہہ کر دمشق میں جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھ لیا۔ وزیر اس کی قابلیت پر بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کی نگرانی کا عہدہ دے دیا۔ حجاج اپنا کام بہت دل جمعی سے کرنے لگا، لیکن وزیر کو ہمیشہ حجاج کا رایا پر سخت رویا فکر مند کرتا تھا، لیکن لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وزیر کی جاگیر کی نگرانی بڑے اچھے طریقے سے کر سکا۔ اسی دوران عبد الملک بن مروان نے اپنے اسی وزیر سے اپنی فوج کی بے ترتیبی کی شکایت کی، جس پر وزیر نے اپنے ملازم حجاج کا نام پیش کیا کہ وہ فوج میں ترتیب لا سکتا ہے۔ وزیر نے اموی حکمران عبد الملک بن مروان کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا، لیکن کہ حجاج بن یوسف مزاج کا سخت ہے۔ اس طرح حجاج عبد الملک بن مروان کی فوج کا حصہ بن گیا۔ حجاج بن یوسف نے خوب محنت سے کام کیا، عبد الملک بن مروان کی دلجوئی سے خدمت کرتا ہوا اس کے نزدیک تار ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آ گیا کہ اموی فوج حجاج کے نام سے ڈرنے لگی۔ وزیر کے دستے کو بھی حجاج بن یوسف کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ خود وزیر کے دستے کا حصہ رہ چکا تھا۔ جب عبد الملک بن مروان نے عراق پر حملہ کیا تو عبد الملک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حجاج بن یوسف ہی ایک واحد ہے جس کے لیے ہر حد پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، چاہے وہ اخلاقی اور مذہبی ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں رہ رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو حجاج بن یوسف ہی تباہ برباد کر سکتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کروانے اور ان کی حکومت کو برباد کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو چن لیا۔ حجاج نے کعبہ کے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر کعبہ میں سہولیات زندگی کی کوئی چیز نہ پہنچنے دی اور ناکہ بندی 9 مہینوں تک جاری رکھی۔ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کی حرمت کرنے سے انکاری کرتا تو اس کو قتل کر لے یا کام خود کرتا، یہاں تک
کہ काबा में संगबारी भी की गई और फिर बड़ी चालाकी से अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर डाला और उनकी कोशिश को और उनकी लाश को मक्का के बाजार में सूली पर लटका दिया। फिर हज्जाज ने सबसे पहले मस्जिदुल हराम से जंगी आसार ख़त्म कर दिए। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज की बहादुरी को देखते हुए उसका हज्जाज का गवर्नर के अहद का आज़ाज़ दिया। हज्जाज ने काबा में जुल्म व सितम की इंतहा कर रखी थी। उसने हर उस फर्द को कत्ल करवा दिया जो अमवी इक़्तिदार के खिलाफ सोच भी रखता था। उसकी वहशत इतनी फैल चुकी थी कि लोग अब्दुल मलिक बिन मरवान के हाथ पर बैत ले आए। उसके बाद हज्जाज को मदीना में उठने वाली तहरीक को कुचलने के लिए भेज दिया गया। हज्जाज ने वहाँ के लोगों को जमा करके एक तकरीर की। उसकी तकरीर का मदीने के लोगों पर कोई असर न हुआ। हज्जाज ने मदीना वालों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। वो लोगों को पास बुलाकर बैत की दावत देता, जो उस पर राजी ना होता उसको उसी वक्त कत्ल कर देता था। तकरीबन 60 दिन तक हज्जाज मदीना की सरजमीन पर खून की नदियां बहाता रहा। 2 या 3 साल हज्जाज का हाकिम रहने के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे उस ओहदे से बरतरफ किया और 75 हिजरी के रजब या रमज़ान के महीने में तमाम तर वसी इख्तियारात के साथ उसे अरब का हक बना दिया। हज्जाज अपने 12 फौजियों के साथ 1000 मील का फासला तय करके कूफा पहुंच गया। कूफे में पहुंचते ही उसने अपने मुंह पर नकाब उड़ लिया ताकि कूफा के उसको पहचान ना सके। हज्जाज बिन यूसुफ के साथ जो 12 लोग थे उन्होंने मनादी करवा दी कि सब सकफी मस्जिद में जमा हो जाएं। कूफे के लोग का रवैया किसी नए आने वाले अफसर के साथ ठीक नहीं होता था। वो नए आने वाले अफसर का इस्तकबाल शरारतों और पत्थर उछाल कर किया करते थे। इसीलिए सब लोग पत्थर उठाए मस्जिद में पहुंचे। हज्जाज ने जब मजमे में ये सूरत हाल देखी तो मिंबर पर चढ़कर अपने चेहरे से नकाब उतारा और कहा, लोगों सुनो और होशो हवास दुरुस्त करके सुनो। तुम्हारी इस हरकतों की वजह से खलीफा ने तुम पर मुझे भेजा है। तुम मुनाफिक, मुफसद और बागी हो। तुम हर आने वाले का जीना हराम करते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी गर्दनों पर पक्की फसलें नजर आ रही हैं, इसलिए कोई गर्दन नहीं झुकी हुई। याद रखिए, जो नजरें ऊपर देखने की वो निकाल दी जाएंगी, जो गर्दनें नहीं झुकेंगी उनको काट दिया जाएगा। तुम सब अब्दुल मलिक बिन मरवान पर बैत कर लो, वरना आप पर ऐसे जुल्म करूँगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। हज्जाज ने हुक्म जारी किया कि जो लोग महल बिन अबी सफरा की फौज से निकलकर कूफा आए हैं वो इसी वक्त चले जाएं, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कूफा के लोगों के दिलों पर हज्जाज की इतनी दहशत फैली कि उन्होंने उनके हाथ पर बैत कर ली। हज्जाज कूफा से बसरा पहुंचा तो उसे वहाँ ज़बरदस्त तकरीरें करके लोगों को मुतासर किया और फौज की तनख्वाहों में कमी कर दी। जो भी फौजी उसकी अपील के लिए खड़ा होता तो हज्जाज उसे सलील व ख़वार कर देता। फौजी हज्जाज बिन यूसुफ से बागी हो गए। उन्होंने हज्जाज के खैमे के चारों तरफ से घेर कर कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन हज्जाज ने उनमें से बहुत से लोगों को कीमती हीरे जवाहरात देकर खरीद लिया, जिस वजह से ये खतरा उस पर से टल गया।
حجاج نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ جب اس بات کا علم عبد الملک بن مروان کو ہوا تو اس نے حجاج کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ عراق پر قابو پانے کے لیے عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پورے مشرقی مقبوضات کا گورنر مقرر کر دیا۔ حجاج کی مسلمانوں کی وجہ مخالفت یہ بھی تھی کہ اس وقت لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے۔ حجاج کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کا خزانہ ہی خالی ہو جائے۔ حجاج اپنے اور حکومت کی مخالفت کرنے والے کو قتل کروا دیتا تھا۔ حجاج کے ظلم و ستم کی انتہا یہاں تک جا پہنچی کہ وہ مردوں عورتوں کو ننگا کر کے بغیر چھت کے کمروں میں بند کر دیتا تھا۔ ایک بار اس کے قیدیوں کی تعداد میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں شامل تھیں۔ قیدیوں کے لیے اذیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک ہی خاندان کے مرد اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک ہی جگہ قید میں ڈال دیتا تھا۔ ان قیدیوں میں سارے ہی حجاج اور بنی امیہ کے مخالف ہوتے تھے۔ اگر ظلم ڈھانے والوں کی بات کی جائے تو حجاج بن یوسف کا نام فہرست اول پر ہوگا۔ ایک دن ممبر پر بیٹھ کر ایک بزرگ حضرت سعید بن جبیر نے یہ الفاظ کہیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ جب حجاج کو اس کے بارے پتہ چلا تو اس نے اس بزرگ کو بولا کہ پوچھا تو انہیں یہ الفاظ بولے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، ہاں آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، یہ بات سن لو۔ یہ بات سن کے حجاج غصے میں لال پیلا ہو گیا اور اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب اس بزرگ کو دربار سے باہر لے جا رہے تو یہ بزرگ ہنس رہا تھا۔ حجاج کو اس کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، تیری بے وقوفی کی وجہ سے۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے یہاں ہی قتل کر دو۔ جب قاتل نے اپنا خنجر بزرگ کی گردن پر رکھا تو بزرگ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ، میرا چہرہ تیرے قبلے کی طرح ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، زندگی اور موت تیرے ہاتھ ہی ہے۔ حجاج نے بزرگ کا منہ قبلے سے موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر ظلم و ستم کی طاقت نہ دینا۔ جب اس نیک بندے کو شہید کیا گیا تو اس کے جسم سے اتنا خون بہا کہ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ حجاج نے ایک خون خوار درندے کا روپ اپنا رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم خدا کی سرزمین پر اسلام کو عام کر رہے تھے، اور دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کرام کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ حجاج ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ نیک انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر کہتے کہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ جو تو نے مجھے مار ڈالا۔ اس کے ساتھ حجاج ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سخت سردی کی وجہ سے اس کا جسم کانپتا رہتا تھا۔ اس کو بہت گرمائش دی جاتی کہ اس کا جسم جل جاتا، پر اس کو محسوس تک نہ ہوتا تھا۔ طبیبوں نے کہا کہ اس سرطان کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں ڈالا تو اس کے ساتھ خوفناک قسم کے بدبودار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ سب یہ دیکھ کر ڈر جاتے اور پاس نہ ہی آتے تھے۔ طبیب نے کہا، حجاج، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے خدا مہربان ہو جائے۔
حجاج نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور اس سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں تجھے کہا کرتا تھا کہ خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم نہ کرو، خدا کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حجاج نے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت پڑھانا اور قبر کو زمین کے برابر کر دینا تاکہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔